کیا آپ کو بھی بار بار وہ خوفناک خواب آتے ہیں؟ کیا آپ رات کو اچانک گھبرا کر اٹھ جاتی ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بلا وجہ جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ عبادت تو کرنا چاہتی ہیں لیکن عجیب سی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ تو کیا آپ کے کام بار بار بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں؟ تو اگر ان میں سے ایک یا دو نہیں بلکہ کئی باتیں آپ کی زندگی میں بار بار شامل ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنی ہوگی، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو دیکھیں، جادو ایک حقیقت ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم ان 5 علامات کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر لوگ اکثر جادو کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو ہم جانیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کے بارے میں اسلامی رہنمائی کیا ہے، اور ایک مسلمان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں بتائی جانے والی کوئی بات آپ کی زندگی سے ملتی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسی حقیقت جان لیں جس نے اب تک آپ کی نظروں سے خود کو چھپا رکھا تھا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ویلوگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو آج صبح میں کچن میں آئی اور ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، سوچا کہ آج کا یہ وقت بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئیں اور بار بار ڈراؤنے خواب آئیں، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے کام بنتے بنتے بگڑ رہے ہیں، یہ گھر میں بلا وجہ جھگڑے اور بے سکونی رہنے لگی ہے؟ تو آج کل جب بھی کسی کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ شاید جادو ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں جن کا ذکر لوگ اکثر جادو کے حوالے سے کرتے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس کے موضوع پر بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ وہ 5 علامات شیئر کروں گی جن کے بارے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ایک مسلمان کو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم ناشتہ بھی بنا رہے ہیں اور اپنے ٹاپک کو بھی کنٹینیو کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ ہمارے بار بار خوفناک خواب آنا، عبادت میں عجیب رکاوٹ محسوس ہونا، گھر میں بلا وجہ جھگڑے رہنا، تو آخر ان علامات کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی جادو کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم ایک نشانی کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو نشانی ہے وہ ہے بار بار خوفناک خواب آنا۔ تو دیکھیں، بعض لوگ مسلسل ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں، خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، اندھیری جگہ، کپڑے یا کسی کا پیچھا کرنا نظر آتا ہے۔ بعض اوقات انسان گھبرا کر اٹھ جاتے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دوبارہ نیند ہی نہیں آتی۔ اگر یہ کیفیت بار بار ہو رہی ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو خوف زدہ ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اصل حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو عجیب خواب آنا ہے، یہ بھی جادو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو حل ہے وہ آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا، انسان سونے سے پہلے وضو کرے، اس سے روحانی سکون بھی ملتا ہے اور برکت بھی ملتی ہے۔ پھر آیت الکرسی پڑھے، کیونکہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا رہتا ہے، اور صبح تک شیطان انسان کے قریب بھی نہیں آتا۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، اور ان سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے، پورے جسم پر پھیر لے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون سنت ہے۔ پھر سونے کی دعا پڑھے۔ دیکھیے، اگر آپ خواب سے گھبرا کر جاگ رہے ہیں نا تو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ ہلکا سا تذکار دیں، خشک تھوک کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس خواب کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر آپ کو بار بار ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو خوف کو اپنے دل پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں کہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں۔ جتنا مضبوط تعلق اپنے رب سے ہوگا اتنا ہی دل کو سکون ملے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، جس کو بہت زیادہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دوسری نشانی ہے کہ نظر بد، اچانک سستی، بے دلی اور ہر کام میں دل نہ لگے۔ دیکھیں، نظر بد کی ایک ایسی علامت جس کا بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ انسان اچانک خود کو پہلے جیسے محسوس نہیں کرتا۔ پہلے وہ اپنے کام خوشی سے کرتا تھا، گھر کے کام ہو، پڑھائی ہو، کاروبار ہو، یعنی کہ کوئی بھی کام ہو، ہر چیز میں انسان کا دل لگتا تھا، لیکن پھر سے اچانک ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا، نہ ہی کسی چیز میں دلچسپی فیل ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہر وقت سستی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ وہ آرام بھی کرتے ہیں، نیند بھی پوری کر لیتے ہیں، صبح اٹھتے
ہوتے بھی ہیں, تھکن محسوس ہوتی ہے, جسم بوجھل لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری توانائی ختم ہو گئی ہو. تو کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پہلے انہیں عبادت کرنے میں سکون ملتا تھا, لیکن اب نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا اور اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے. بعض اوقات انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہ کوئی بڑی بیماری ہے, نہ کوئی خاص مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی طبیعت ہر وقت بوجھل رہتی ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے اچانک پیدا ہونے والی شدید سستی, بے دلی اور ہر کام سے دل اچاٹ ہو جانے کی نظر بد کی ممکنہ علامات میں شمار کیا ہے. تو خاص طور پر جب یہ کیفیت ایک دم شروع ہو اور اس کی کوئی واضح وجہ نہ سمجھ آئے, تو یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ سستی صرف یا بے دلی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ نظر بد ہی ہے. جسمانی کمزوری یا پھر ذہنی دباؤ, نیند کی کمی یا دیگر مسئلوں کی بنا پر بھی ایسے مسئلے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ نظر بد تو وہ ہے کہ جو اونٹ کو ہنڈیاں میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. تو نظر بد بہت بری چیز ہے, اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے. تو دیکھیں, عبادت کے وقت غیر معمولی بے چینی یا پھر رکاوٹ بننا. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ عام وقت میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا قرآن پاک کھول لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر لیتے ہیں, تو انہیں عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے, سستی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دن بھر مختلف کام کر لیتا ہے, لیکن نماز کا وقت آتے ہی دل نہیں چاہتا, تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے یا غیر معمولی سستی محسوس ہوتی ہے. تو بعض لوگوں کو قرآن سننے یا پڑھنے کے دوران توجہ برقرار رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ قرآنی دعائیں سنتے ہیں تو انہیں بے چینی, رونا یا پھر گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے بعض علماء نے اس قسم کی کیفیت کا ذکر کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عبادت میں صرف سستی جو ہے وہ جادو کی وجہ سے نہیں, شیطان کے وسوسے سے ہوتے ہیں. دنیاوی مصروفیات یا پھر غفلت اور کمزور یا ایمانی کیفیت یا دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں. تو میں چھت پر آئی ہوئی تھی, گرمی انتہا کی تھی, گرمی بہت زیادہ تھی, اور میں ادھر پانی دینے آئی تھی بوٹی کو. آپ کے ہاں موسم کیسا ہے, گرمی کتنی ہے؟ اور یہاں پر تو گرمی بہت زیادہ ہے, سورج کی جو ہیٹ کی شدت ہے وہ بہت عروج پر تھی. آج تو بہت زیادہ گرمی تھی, پسینے سے بھیگ رہے تھے. اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج کپ کیک بنایا جائے. ساتھ میں ہم نے کپ میں 2 ٹی اسپون فلور ایڈ کیا, اور اسی کے ساتھ ہر کپ میں 1 ٹی اسپون یا پھر 1/2 ٹی اسپون شوگر ایڈ کرنی تھی. ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا, اور بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ ہمیشہ کم مقدار میں یوز کرتے ہیں, تو ہر کپ میں 1 چٹکی سے زائد نہیں ایڈ کیا جاتا. اس کے بعد اس میں ہم نے کوکو پاؤڈر ایڈ کرنا تھا. کوکو پاؤڈر ہر کپ میں 1 ٹی اسپون ایڈ کرنا تھا, اور اس میں پھر تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا تھا. آئل ایڈ کرنے کے بعد اس میں 5 سے 6 ٹی اسپون جو ملک کی ایڈ کرنے تھے. اس کے بعد اسے اچھی طرح بیٹ کرنا تھا, اور 4 سے 5 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے, یا پھر اوون میں بیک کر لینا ہے, یا پھر اسے کسی پتیلے میں یا دیگچی میں. تو میرے پاس اوون اویل تھا تو میں نے اسے اوون میں ہی بیک کیا. تو اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو تیسری جو نشانی ہے جادو کی, کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں؟ کیا وجہ نفرت, جھگڑے اور تعلقات میں اچانک خرابی پھر ہو جاتی ہے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں پہلے محبت بھی ہوتی ہے, سکون بھی ہوتا ہے اور اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر اچانک حالات بدلنے لگتے ہیں. معمولی باتوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی, اور دلوں میں بلا وجہ نفرت پیدا ہونے لگتی ہے. بعض لوگ ایسی غیر معمولی کیفیت کو جادو کی ممکنہ علامات میں سے شمار کرتے ہیں, تو خاص طور پر جب اس کے ساتھ دوسری پریشانیاں بھی موجود ہوں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جھگڑا یا ہر ناراضگی جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا. غلط فہمیاں, غصہ, بدگمانی, گھریلو دباؤ اور دیگر مسائل بھی تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ جلدی میں فیصلہ نہ کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو اس کے بعد اسی کے ساتھ ہم اپنی چوتھی نشانی کی طرف چلتے ہیں کہ اچانک شدید بے چینی, گھبراہٹ, دل کا ہر وقت پریشان رہنا. تو دیکھیں, بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ بظاہر ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ان کا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینے پر بوجھ رکھا ہوا, ہر وقت پریشانی محسوس ہوتی ہے, کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا. تو بعض اوقات انسان کو اپنی اس کیفیت کی کوئی واضح وجہ بھی سمجھ نہیں آتی. نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, نہ کوئی خاص فکر ہوتی ہے, لیکن پھر بھی دل گھبراتا رہتا ہے, طبیعت اداس رہتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ خاص طور پر رات کے وقت گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے, اکیلے رہنے سے خوف فیل ہوتے یا دل میں عجیب قسم کے منفی خیالات آنے لگتے ہیں. تو اس کیفیت کو بھی جادو, نظر بد یا حسد سے بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں, خاص طور پر جب اس کے ساتھ دیگر غیر معمولی علامات بھی موجود ہوں. لیکن یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے نا کہ بے چینی اور گھبراہٹ کی طبی یا نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں.
لیے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد ہم اپنی پانچویں نشانی کی طرف چلتے ہیں، مسلسل رکاوٹیں اور کاموں کا بار بار بگڑ جانا۔ تو بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کام بار بار بنتے بگڑ جاتے ہیں۔ ہر دفعہ جب کوئی اہم کام مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اچانک کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض افراد کہتے ہیں کہ رشتے بار بار آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا ہے، یا اس طرح کے ڈفرینٹ کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ بھی ہماری رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ دیکھیں، جادو، حسد اور نظر بد کا وجود اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا اپنے رب پر یقین ہے۔ اللہ کی حفاظت اور مدد کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ رات میں سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ کے سویا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، چاروں آخری کل پڑھا کریں۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا ولاگ؟ لازمی کمنٹس میں بتائیں، لازمی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک